سورہ ابراہیم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ اللہ رب العزت جہاں کہیں حروف مقطعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اس کے فوراً بعد کتاب کی عظمت کے بارے میں آیات اتاری، اور اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الف لام را، اے پیغمبر اب یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے رستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے، جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی 3 بنیادی عقائد پر ہی بات کی، اور وہ تینوں عقائد کیا ہیں؟ توحید، آخرت اور رسالت۔ پھر آگے جہنم کی وعید دی اور جنت کے وعدے کیے۔ جہاں رسولوں کا ذکر فرمایا، وہیں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں، اللہ نے بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کی اچھی طرح وضاحت کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہی ہے جس کا اقتدار کامل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات اتاری کہ موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال لاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی عطا فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے انبیاء اور ان کے قوموں کی گفتگو فرمائی ہے۔ انبیاء کیا تھے؟ بعض انبیاء ایسے جن کی قومیں انہیں جھٹلا رہی تھیں، اور ان کی جھٹلانے والوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں کئی شبہات کا اظہار فرمایا۔ کیا کہا کہ مشرکین کے الفاظ اس میں ظاہر ہیں، کہتے تھے کہ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس میں قوی شک ہے، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ تو انبیاء جواب دیتے، اسی شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت، ہر سکون اللہ کی وحدانیت کی گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ کسی پر کوئی دلیل، کوئی برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت، ہر سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی کو دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر بتایا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، تو انبیاء کا جواب ہے کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوئی ہو، ہم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کی طرف کسی انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا ہے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ اپنے بڑوں کی راہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ قرآن نے بہت جگہ اس کی تردید فرمائی ہے۔ پھر ان کا چوتھا شبہ یہ ہوتا تھا کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ تو انبیاء جواب دیتے کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ دکھانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ ناشکری تو مشرکین کے اندر بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، ناشکری کرنے والوں کو بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کی تعریف کرے اور انسان اس کی تعریف کرے، اللہ کے احسان اور اس کے فضل کا اقرار کرے، نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت ادا کی گئی ہے۔ نعمت جسم ایک نعمت ہے اللہ کی۔ آنکھیں اللہ رب العزت نے دی ہیں تو انہیں کہاں استعمال کرنا ہے؟ حلال کو دیکھنا ہے، ناجائز نہیں دیکھنا، حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا۔ آنکھ دے کر اللہ نے حکم بھی دے دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ اللہ نے عورت کو حسن دے کر حکم بھی دے دیا کہ اپنے اوپر اوڑھنی ڈال کر رکھو۔ مردوں کو اللہ نے حکم دے دیا آنکھیں دے کر کے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ علم دیا اللہ نے، تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے، عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاص والا عمل کیا جائے،
جاہلوں کو تعلیم دی جائے، علم کو آگے تک پہنچایا جائے، مال دیا، نعمت دی، مال کی نعمت دی تو مال کا شکر یہ ہے کہ نیکی اور احسان کے کاموں پر اسے خرچ کیا جائے، دوسری نعمتوں کو اس پر قیاس کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، پھر اس صورت میں حضرت ابراہیم کی وہ دعائیں ہیں، وہ خاص دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد جو دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا مانگی اور کہا، اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 34 میں، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کو بڑی تعداد میں گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ خوش شکر گزار بنے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری اولاد کو بھی، اور ایسے لوگوں میں پیدا فرما دیجئے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان کی بھی جو سب ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت دعائیں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے اتنی خوبصورت دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی، اللہ رب العزت نے ان کی ان دعاؤں کو قبول کیا۔ یہ وہ قبولیت والے جملے ہوتے ہیں جو اللہ نے در حقیقت ہم سب کی فلاح کے لیے دنیا میں انبیاء کے ذریعے ہمیں بھیجے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ربنا والی دعائیں یاد کر لیں تو ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے، اجر والا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آگے کہ اے پیغمبر، تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آ پڑے گا تو اس دن یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، ارے تمہیں ان لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے نہیں کہا تھا تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ تو اللہ ہمیں اس وقت کی شرمندگی سے بچائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین حق کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس کام سے جوڑ دے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر اس کام اس شخص سے دور کر دے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اگلے کے تمام درس بہت جلد اللہ رب العزت ہم سب کو کعبے کی حاضری عطا فرمائے، مطاف کے طواف عطا فرمائے، روضہ رسول کی حاضریاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کی وہ منظر کشی کی۔ اللہ فرماتے ہیں، تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی۔ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہیں کیا مثالیں بھی دی تھیں۔ یہ لوگ ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن، اب اللہ رب العزت قیامت کی منظر کشی فرما رہے ہیں، اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب کے سب خدا وعدہ واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص کا تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، تاکہ سمجھ رکھنے والے اسے نصیحت حاصل کریں۔
تو میری بہنوں یہ اتنا خطرناک منظر، یہ مجرموں کو ایسی حالت میں دیکھو گے جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیض ایک تارکول کی ہوں گی اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ میری بہنوں دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی شرمساری سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں اس دن کے قہار، اللہ کی قہاریت دیکھنے سے بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہولناک منظر کو دیکھنے سے بھی بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ہولناک منظر سے بھی بچائے۔ جیسے اس سورت کا آغاز اللہ کے قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اللہ رب العزت نے آخری آیت میں اس کے مقصد کا نزول بھی بیان فرما دیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جا سکے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کی آیاتوں کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سچی پکی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن کے مہینے میں، اس رمضان کے مہینے میں اپنی برکتیں اور رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ جلد از جلد ہمیں کعبے کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مدینے میں روضہ رسول کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں۔ اللہ رب العزت غائب کی دعا غائب کے لیے جلد سن لیتے ہیں۔ اللہ اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم مکمل انشاءاللہ کل سورہ ہجر سے آغاز کریں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔